بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے تمہاری تقدیر میں لکھی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھولنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ 3 چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو وہ انسان جو دوسروں پر احسان کرنے والا ہو وہ سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و اطمینانیت عطا کرتا ہے۔ اور اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو اس وقت کسی کے ساتھ کوئی احسان نہ کرو جب تم پر کوئی رنج و غم واقع ہو۔ اس وقت کسی محروم کی مدد کرو، کسی دکھی دل کی دعا لو۔ یاد رکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جانتے ہو خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کو کرنے والا سب سے پہلے خود اس سے مستفید ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلح رحمی شروع کر دے، کیونکہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان کا رب آسمان سے ان پر رحم فرماتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر پر فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اور مدت مقرر کر دی گئی اور کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکے یا اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے، اور کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے، اور تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ گیا اور صحیفے اٹھا لیے گئے اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ ہم تم تک وہی پہنچاتے ہیں جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جس سے تم بچ گئے وہ لاحق ہونے والا نہ تھا۔ اور جب یہ عقیدہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو تکلیف اور مصیبت انعام بن جاتی ہے، لہٰذا جو مصائب کا شکار ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ یہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تم ہرگز اپنی حالت پر حسرت و ندامت نہ کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ گرتے دیوار کو تم بچا لوگے، بہتے پانی کو روک لوگے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لوگے۔ جو چیز بھی تمہارے مطابق نہیں ہو رہی اس پر تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ یہ افسردگی، ناراضگی اور چیخ و پکار کبھی بھی تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، بلکہ اللہ تقدیر تب بدلتا ہے جب تم رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہو اور دل میں کوئی شکوہ باقی نہ ہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہارے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایسے اسباب بناتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تمہاری بد نصیبی قسمت میں لکھی جا چکی ہے تو اب کیا حاصل، تو یاد رکھو کہ اصل بد نصیب تو وہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس یقین کی دولت نہ رہی وہ نامراد ہی لوٹ گیا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے زندگی تنگ ہے، اور بے شک یقین والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر رکھی ہیں۔ جانتے ہو بغیر ایمان کے زندگی بدبختی کی زندگی ہے، اور جو اس سے محروم ہو گیا اور وہ اپنے بوجھ اور تاریکیوں میں سے نجات کی کوئی راہ دیکھ نہ پائے گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشبختی اور سکونیت تمہیں حاصل ہو جائے تو اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل پر کام کرو۔ اللہ قرآن میں خود جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، تم پر کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے
تو وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور بے شک وہ دشواری کے بعد آسانی فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو ایک اچھا مقدر کیا ہوتا ہے؟ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار آ جائے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہو جائیں، ان کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہو جائیں، اور وہ قضاء و قدر پر راضی ہو جائیں، تو راحتیں بھی ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا سویا ہوا نصیب جگا دے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا، ایک وہ جو نعمت پا جانے پر ملتی ہے، اور دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ فرمایا جو تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری تقدیر تب بدلتی ہے جب تم مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھو، تو اللہ تمہیں ثبات کا درجہ، رسوخ کی منزل اور کامیابی نصیب کرتا ہے، کیونکہ انسان کے وصف میں فرمایا گیا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں کو متصف کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی شر لاحق ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف اور نقصان پہنچ جاتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صاف الفاظوں میں فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو، وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اور اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو کہ وہ کبھی تمہارا محبوب بن جائے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی عقل کو حکیم بناؤ، چیزوں کو تولو اور حق کو پہچانو۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ ہم نے اپنے رسول بنات دے کر بھیجے کہ ان پر کتابیں نازل کیں اور میزان اتارے تاکہ لوگ عدل کریں، اور جانتے ہو کہ تقدیر میں لکھی بندشیں کب ٹوٹتی ہیں اور اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں، تو یاد رکھو جب تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل بندشوں سے آزاد ہونے لگے اور تمہارے دل کی جکڑن ٹوٹ کر حق اور سچ سے جڑنے لگے، تو سمجھ لو کہ عن قریب تم اپنی آنکھوں سے اپنے مقدر کو بدلتا دیکھو گے۔ یاد رکھنا جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، اسی طرح تمہارے دل کی بدلتی کیفیات تمہاری تقدیر بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تمہارے مقدر کا ستارہ روشن ہونے کی دوسری اور اکثیر نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہیں دنیا اپنی طرف نہیں کھینچتی اور اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر تاریکی میں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں پچھتاوا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس کا راستہ عن قریب روشن اور معطر ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پس تم اپنے معاملات جو تمہاری دسترس سے باہر ہیں اپنے رب کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو ہر بے رنگ چیز میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ وہ عن قریب تمہارے مقدر کی مرمت خوبصورت رنگوں سے کرے گا، انشاءاللہ۔